آج عنوان ہے سید اور اہل بیت کی سخاوت، یعنی آل رسول یا اولاد علی، اس کے سخاوت۔ آج کل عموماً ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، کوئی بندہ کسی سے کہے کہ میں سید ہوں، وہ بندہ اس کے ذہن میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ یہ میرے سے کچھ مانگنے آیا ہے، یعنی کوئی پیسے مانگنے آیا ہے، کوئی ہدیہ شکرانہ مانگنے آیا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی درباروں والے ہیں، جتنی بھی گدے نشین ہیں نا، اور یا ویسے جو پیر فقیر ہیں، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے نا کہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ لوگ سوچتے ہیں، مریدین صاحبان سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر ہم سے پیسے مانگنے آیا ہے، اور واقعی اسی طرح ہی ہے۔ لیکن سید جو ہے نا، اہل بیت اور اہل رسول جو ہے نا، آل رسول اولاد علی، وہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح کہ آج کل بکاری ہے نا اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنو سلیم کا ایک بندہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی مالی حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھئی مالی حالات انتہائی خطرناک ہیں، انتہائی غریب ہوں میں۔ اس نے بولا ہمارے بلادرے کی 3000 بندے ہیں، اور 3000 بندوں میں سے میرے سے غریب اور کوئی انسان نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر اور فرمایا کہ اس بندے کی معاونت کرنا چاہیے کریں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ڈاچی ہے، اونٹنی، اور بہت تکڑی مضبوط ہے، بہترین اونٹنی ہے، میں وہ دے سکتا ہوں، میں نے دے دیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے گھر میں کوئی چیز نہیں رکھا، چھوڑا ہی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ ٹوپی میں نے نبی خریدی ہے، یہ میرے طرف سے لے لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی تو سواری بھی ہو گئی اور ٹوپی بھی، اب کیا چاہیے؟ اس نے بولا مجھے کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ دیکھ کر مخاطب ہو کہ بھئی اس کو کھانا کھلاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی گھر میں بھی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ مسجد نبوی سے نکل کر اور اس نے مدینے کی گلی میں آواز لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ یہ آواز حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لی۔ اس نے آواز لگائی کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں سلمان فارسی۔ بولا مہمان ہے میرے ابا جان کے؟ بولا ہاں۔ بولا کھڑے ہو جاؤ، صبر کرو ایک منٹ، میرے دروازے سے آگے جانا نہیں، دوسرے گھر کو بتانا ہی نہیں۔ بندہ حیران ہو گیا کہ اس کے گھر میں کھانا کہاں سے آ گیا، اس نے تو گھر میں کوئی شے رکھے ہی نہیں، کھانے کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں، ہفتے ہفتے بھوکے زندگی گزارتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کا جو چادر ہے نا، اڑنی، وہ پیش کی کہ یہ لے لو، اور ہمارے گھر سے تیسری نمبر پہ ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے شمعون یہودی، وہ لوگوں سے چیزیں گروی بھی رکھتے ہیں اور لوگوں سے پیسوں پہ چیزیں خریدتے ہیں اور اس کو خوراک اور نشے دیتے ہیں، یہ اس کو دے دے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ بی بی میں تو یہ نہیں بیچ سکتا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، آرڈر ہے، آپ نے ماننا ہے میرے آرڈر کو، حکم کو۔ اس نے بولے چلو ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس چادر کو لے گیا اور اس یہودی کی دکان پہ، یہودی نے چادر سے خوشبو لے لیا، کیونکہ اہل بیت کی خون سے، کپڑوں سے خوشبو، ایک قسم خوشبو جو ہے نا وہ نکلتی۔
یہودی نے کہا کہ یہ کسی بڑے خاندان کا تحفہ ہے، یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اوڑھنی ہے، اور اس کے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے اور اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے، کھانے کے لیے کوئی شے دے دے۔ یہودی نے کہا کہ یہ میں نہیں لے سکتا، اس کی قیمت میرے پاس نہیں ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، وہ ایسے نہیں ریسیو کرے گی، لیکن اس کو کہنا ہے کہ یہ اس یہودی نے دے دیا ایک شرط پہ کہ میں جاتا ہوں اور تیرے بابا جان کی زبان سے کلمہ سن کے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں صبح تورات شریف پڑھتے تھے اور میں نے سید کی علیہ رسول کی اولاد علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی صفتیں دیکھی ہے تورات میں کہ وہ خود بھوکے رہیں گے لیکن دوسروں کو کھلاتے رہیں گے۔ بولے چلو ٹھیک ہے، تو اس نے چادر واپس کر دیا اور کھجور اور آٹا اور راشن دے دیا کہ یہ لے جاؤ مسجد نبوی میں، لیکن اس کے جانے سے پہلے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی شمعون نکل گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ سن کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور چادر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ تو میرے بھائیو، آج کل ہمارے سید اور ہماری جو پیر اور ہمارے جو مرشدین ہیں نا، دیکھو جی، ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم سے کسی پیسے مانگنے ہیں یا کوئی دانے مانگنے آئے۔ یہ اہل بیت اور یہ آل رسول کی صفت ہے جی، یہ سخاوت ہے، یہ سیدوں کی سخاوت ہے۔